جو ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ اقبال کی اسلامک فلاسفی میں کنٹریبیوشن پہ کوئی ایک تھیسس مجھے بتا دیں. آپ کے نوبل یونیورسٹی میں بھی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے, کیا کر رہا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جب استاد خود ڈگریاں بس فار سیل لگی ہوئی ہیں, اقبال پڑھے گا تو آگے پڑھائے گا نا. وہاں اقبال شناسی ہے ہی نہیں, اقبال فراموشی کا چلن ہے پورے پاکستان میں. طاہر نعیم ملک صاحب, اقبال کتابوں میں بھی ہے, اقبال شاعری میں بھی ہے, کورس ورک میں بھی ہے, اس پہ ریسرچ بھی کی جاتی ہے, لیکن اقبال ذہنوں میں, دلوں میں, معاشرے میں نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ یہ کہ اقبال فراموشی کا چلن ہے اور دور ہے, اور اس کی جانب اقبال خود اشارہ کر دیا. وہ کہہ گئے تھے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, ہم ہر روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں لیول جو انگریزی ہے اور فلاں بیرون ملک یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں, انہوں نے ہمارے نصاب میں یہ لکھ دیا. تو یہ اقبال ہوتے تو بڑے مضطرب ہوتے کہ ہم ایک ٹیسٹنگ سروس نہیں بنا سکتے. ہمارے پیپر یہاں سے سکین ہوتے ہیں اور اربوں خربوں روپے ڈالرز میں, پاؤنڈ میں پے ہوتے ہیں, اے او لیول کے وہاں آتے ہیں. جو یہاں ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کا نصاب غیر معیاری ہے. کیوں غیر معیاری ہے؟ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ ایچ ای سی جو ہے اس نے کئی سو یونیورسٹیاں بنائی ہیں, خربوں روپے اس کا اعلیٰ تحقیق کا فنڈ, تو ہم میٹریکولیشن تک, انڈر گریجویٹ لیول تک ایک اچھا نصاب کیوں نہیں بنا سکے؟ یہ ایک بہت بڑا علمی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو غیر ملکی نصاب بنا ہوا ہے وہ اس میں پھر تھوڑا بہت معیار نظر آتا ہے, پر وہ انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے بنایا. تو ہمیں اس کے اوپر سوال اٹھنا چاہیے. صرف ایک دن یوم اقبال ہمارا یوم حساب بھی ہونا چاہیے. اچھا, بالکل صحیح. کہ ہم حساب لیں نا کہ کیا وجہ ہے. جو آپ کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت سوال. اچھا, ایک سے لے کے جو آپ نے بات کی ہے نا میٹرک تک, ہمارے یہاں اقبالیات ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں, اقبال اسٹڈیز ہے, تو پہلی سے لے کے ماسٹرز تک تو بچوں کو صرف ایک مضمون یاد ہوتا ہے اقبال پہ, تو اس کی فکر کلیتاً نصاب میں کیوں نہیں شامل کی جاتی؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ مجاوران اقبال ہیں. اقبالیات کے شعبے, جلدی پی ایچ ڈی حاصل کرنے اور گریڈ 18 سے 19 میں جانا کسی قوم کا بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اس شاعر کی فکر کو سرکاری لبادہ پڑھا دیا جائے. اچھا, تو سرکاری لبادے میں ہم نے لوگوں کو گریڈ 17 سے 18 اور 19 میں جانے کے مواقع تو فراہم کیے, لیکن اقبال ناپید ہو گئے. اقبال خود ہوتے تو وہ اس سسٹم سے اظہار. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 20-30 سال میں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ اقبال پہ بک شائع ہو جو آپ ویسٹ میں یا کسی ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں کسی بک سٹور میں جا کے آپ انگلش پہ دیکھ لیں. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں شائع ہوئی ہے, وہ اینا میری شمل نے اس پہ کام کیا ہے, وہ چیک اسکالر راؤنڈ میں کیا ہے, وہ اور کیا ہے. تو یہ جو اقبالیات کے ادارے ہیں, جو اقبالیات کے شعبے ہیں, یہ کیا کور, یہ مجاوران اقبال ہیں. اور یہ ہر دور میں حکومت سے پوچھ کے جس طرح کا اقبال چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا آرڈر پہ بنا کے پیش کر دیتے. اس سے کیا مراد ہے؟ اقبال آرڈر پہ بھی بنتا ہے؟ فکر مطلب ضیاء الحق کا یہاں دور گزرا تو اقبال کو ایک مخصوص طرح شو کیا گیا, اور پھر یہاں پہ جنرل پرویز مشرف آئے تو انلائٹن ماڈریشن کا اور دور آ گیا. تو اقبال اور قائد اعظم جو ہیں وہ ضروریات کے تحت آرڈر پہ بنائے جاتے ہیں, ان کی اصل فکر نہیں بتائی جاتی. جو روح ہے ان کے کلام کی, چند اشعار اور چند نعروں سے ان کو مطلب ہم یہ ابھی آپ سے بڑی اچھی علمی گفتگو کر رہے تھے افتخار عارف صاحب, آدھا کلام فارسی میں ہے جو قوم کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ شکر ہے فارسی میں, اگر وہ ترجمہ ہو تو آج اقبال حیات ہوتے تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی. جو ملائیت, انتہا پسندی, دہشت گردی کے خلاف روشن خیال ان کی شاعری ہے, وہ تو ہمیں فارسی کلام میں زیادہ نظر آتی. دوسرا جو یہ افتخار عارف صاحب بہت علمی گفتگو کر رہے تھے اور دین کا حوالہ دے رہے, تو اپنے وقت میں, اپنے زمانے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں دین ختم ہو گیا. ایک طرف ویسٹ ہے جو لا دین معاشرہ ہے, دوسری طرف ہمارے ہاں دین ہے ہی نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں فرقہ بندی ہے, کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ تو آج آپ دیکھ لیں, آج فرقہ بندی اور ذاتیں باقاعدہ سیاسی جماعتوں میں ڈال گئی ہیں, سیاسی عصبیتوں میں ڈال گئی ہیں. تو یہ فکر اقبال کے منافی بات. جی, یہاں پر جو اقبال پہ, فکر پہ, مختلف پہلوں پہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک شاکنگ ریولیشن یہ بھی ہے کہ جہاں 16 ملین ویوز ہیں اقبال اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے, وہاں پہ مختلف کنٹریز سے, خلیج سے, یورپ سے, پاکستانیوں کی بہت کم تعداد ہے جنہوں نے اقبال کی کلام کو یا اس کی رائٹنگز پہ جو کام ہے اس کو اپروچ کیا ہے.
اور اس فینومینا کے پیچھے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ملک صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہماری یونیورسٹیز 150 کے لگ بھگ یونیورسٹیز ہیں، صرف 2 یا 3 یونیورسٹیز میں اقبال چیئر ہے یا ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایفیشنسی. یعنی جس قوم کو شعور دیا، جس ملک کے لیے اقبال نے آگہی دی، بنیاد فراہم کی، فلسفی میں اور پورے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا احاطہ کیا، وہ شاعر آج اس ملک کی 150 نہیں بلکہ صرف 2 یا 3 یونیورسٹی تک محدود ہو کے رہ گئے. ملک صاحب یہ المیہ ہے. ویسے المیہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اقبال اکیڈمی میں بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن کورس بنانا جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ بک یا شعبے قائم کرنا تو ان کا کام نہیں ہے. اور ایک اس میں بڑا عجیب و غریب آپ کو لنک نظر آئے گا. علامہ اقبال فلسفے کے طالب علم تھے، اسکالر بھی بنے. تو جو انگریز دور میں نو آبادیاتی دور میں ہمارے یہاں یونیورسٹی بنی، اس میں فلسفے کا شعبہ رکھا گیا. پشاور یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں. آپ ایک ڈاکٹر صاحب خود بھی یونیورسٹی میں وابستہ رہے ہیں، اسکالر آدمی ہیں. آپ جو نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں کئی 100 کی تعداد میں، کسی میں بھی فلسفی ڈپارٹمنٹ دکھا دیں. نہیں تو یہ ہماری ایک پالیسی نظر آتی ہے کہ ہم فلسفے سے اور اسلامک تھاٹ سے اور اس سے سوشل سائنسز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑی ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پہ ہم کوئی بڑا ایک ایسا فلسفی یا اسکالر نہیں جس کا ایک امپیکٹ ہوتا. صحیح بات. اور وہ مسلم دنیا کا کیس ریپرزینٹ کرتا. اس کی ضرورت تھی. تو یہ ایک گیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ بھی ہے کہ سائنس ضروری ہے، اور سائنس بھی فلسفے سے نکلا ہے. علامہ اقبال نے مثلا معاشیات پہ بھی لکھا ہے، ایک بک ہے آرٹیکل علم الاقتصاد پہ. اور وہ الجبرا جب آیا تو الجبرا کی ٹیوشن پڑھ کے انہوں نے الجبرا سیکھا. فلسفہ میتھس ہے، نئی چیزیں آخر دم تک سیکھتے رہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. میں ایک دن ایک اسکالر سے ایم فل کے تھے، میں نے کہا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کہتے میں نے تو پڑھی ہی نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں، یہ حالت ہے ہماری. اقبال اسٹڈیز کے علاوہ بھی جو ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اقبال کی اسلامک فلسفی میں کنٹریبیوشن پہ کوئی ایک تھیسس مجھے بتا دیں. وہاں اسلامک اسٹڈیز کے جو اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں وہاں علامہ اقبال ممنوع کیوں ہے؟ اسی طرح اقبال کا آپ کے نبل یونیورسٹی میں بھی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ اصل میں یہ ہے کہ جب استاد خود ڈگریاں بس فار سیل لگی ہوئی ہیں. اقبال پڑھے گا تو آگے پڑھائے گا نا. وہاں اقبال شناسی ہے ہی نہیں. اقبال فراموشی کا چلن ہے پورے پاکستان میں.